बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज गिल के केस का फ़ैसला, जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला आ गया है और अदालत ने 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। और इस पर मैं बतौर कानून का तालिब इल्म तो जितना अफसोस करूं वो कम है। और इस फ़ैसले पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही हम पढ़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये फ़ैसला आज आइन और कानून का और इतना मुतनाज़ फ़ैसला है। मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन फ़ैसला होगा, जो जहाँ एक इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा है, जहाँ पर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा चुका है। और हमारी अदालतें बजाय इसके, मुझे याद है कि नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत मांगने वाला यही अदालती निज़ाम था जिसने आज शहबाज गिल की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया है। और बजाय इसके कि ये अदालतों की तरफ से तहकीकात करवाई जाती और ये किया जाता कि उसके ख़िलाफ़ जो जुल्म हुआ है, जो उसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसके जो प्राइवेट अज़ा हैं उन पर तशद्दुद किया गया है, तो उसकी तहकीकात की जाती बजाय इसके कि फिर उस पुलिस के दरिंदों के हवाले कर दिया गया। और वो पुलिस अब क्या करेगी, आगे क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है वो हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, दरख्वास्त तैयार हो चुकी है और बड़ी अहम तफसीलात हैं। और इसका जो आगे अगर 2 दिन के लिए वो पुलिस ले भी जाती है तो क्या होगा मैक्सिमम, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैंने जैसा कि आज कहा था कि ये अदालतों का इम्तिहान था और अदालतें आज अदालती निज़ाम बुरी तरह फ़ेल हो गया है। और हमारे निज़ाम ने ये कसम उठा ली है कि अवाम की नज़रों में मज़ीद गिरते जाना है, अपनी बेहतरी की कोशिश ही नहीं करनी। जब उनको मौका मिलता है कि वो अवाम के सामने सुरखरू हो जाएं, अवाम की अदालत में सुरखरू हो जाएं, अवाम की अदालत में आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसकी कोई तो ढाक बिठा दें। जब इनके पास मौका आता है ये हमेशा बैक फायर करते हैं और पूरे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जब 3 घंटे के लिए समाअत को मुलतवी किया गया और फ़ैसला महफूज किया गया, तो आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में कहा था मेरिट के ऊपर तो ये केस बनता नहीं था। मेरिट के ऊपर कैसे केस बन सकता है जिस शख्स की ज़मानत पर नोटिस जारी हो गया हो, रिकॉर्ड तलब कर लिया गया हो, जिसने क्वैशमेंट ऑफ FIR फाइल कर दी हो और उस पर भी नोटिस हाई कोर्ट ने दायर कर दें और उसके बावजूद हमारी अदालतें उस पर जिस्मानी रिमांड दे दें। हमारे यहाँ जो लॉ है वो ये कहता है कि जो अपील अगेंस्ट एक्यूटल है, बरियत के ख़िलाफ़ अपील, उसका स्कोप ही कोई नहीं है। 100 में से 99.99% जो बरियत के लोग हैं जिनको अदालतें बरी कर देती हैं, अपील में उसकी सज़ा वापस नहीं होती, उसको सज़ा दोबारा नहीं दी जाती। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो अपील अगेंस्ट एक्यूटल है उसको करने का फ़ायदा ही नहीं है। जब अदालत ने बरी कर दिया है तो जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो उसकी बरियत को नहीं छेड़ती, जबकि सज़ा हो जाए तो उसको वो रद्द-ओ-बदल करती हैं। तो हाँ, ये एक मुसलमा असूल है कि जब कोई बरियत के बाद घर चला जाए उसको वापस जेल लाना मुश्किल है। इसी तरह से जो जेल चला जाए उसको वापस कैसे आप थाने में करवा सकते हैं और आप कैसे उसको थाने में रखवा सकते हैं। ये इंतहाई जुल्म अमेज़ है और तशवीशनाक है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको याद होगा कि 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जब नवाज़ शरीफ के बारे में एक मेडिकल रिपोर्ट आई और उसकी तबीयत के बारे में चीज़ें सामने आईं, तो अदालत ने यह सवाल किया था कि क्या अगर नवाज़ शरीफ को कुछ हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। अदालत ने गारंटी मांगी थी नवाज़ शरीफ के ज़िंदगी की और उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के 50 रुपए के स्टाम्प की गारंटी में उसको ऐसा मुल्क से बाहर जाने दिया कि वो 3 साल से मुल्क से बाहर है और वापस आने का नाम नहीं ले रहा। और हमारी अदालतों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और बुरी फिर भी हुकूमत और बुरे फिर भी हमारी निज़ाम। अब वही हुआ कि आज अदालतों के पास ये वक्त था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक ख़त लिखा गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने ख़त लिखा है और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। और अदालत सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि खुदा के लिए इस मामले पर आज खुद नोटिस लें। ये एक पाकिस्तानी शहरी, शहबाज गिल का कसूर क्या है, वो किसी जागीरदार का बेटा नहीं है, वो किसी सदर या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का बेटा नहीं है, वो किसी जज का या जर्नैल का बेटा नहीं है। यही वजह है कि आज उसके साथ ये हशर हो रहा है, क्योंकि वो एक आम आदमी है
اور عام آدمی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ایک خط لکھ کے جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب کر چکے ہیں، یہ بات پاکستان کا ہر سینئر وکیل کر چکا ہے کہ جتنے الزامات لگ چکے ہیں اس پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ جوڈیشل انکوائری ہوتی آپ نے اس کو دوبارہ ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، 48 گھنٹے کے لیے آپ نے ان کے حوالے کر دیا۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ ذہنی طور پر خوف زدہ ہے، وہ ڈرا ہوا ہے۔ ایک بندہ جو اتنا خوف زدہ ہو، اتنا ڈرا ہوا ہو، گھبرا گیا ہو، کل اس کو کچھ ہو جائے اور وہ خوف کی وجہ سے اسے کچھ ہو جائے تو کون اس کا جواب دے گا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ کس کے خلاف پھر پرچے کٹیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے نظام کو سوچنا ہوگا۔ یہ ہمارے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے اور بجائے اس کے کہ اس دھبے کو دھونا چاہیے، یہ مزید آئے دن اس کو مزید گہرا کرتے جا رہے ہیں اور مزید ہمارا جو نظام ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی جو ظلم ہوا اس ظلم کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہر حال میں اس معاملے پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ جب تک جوڈیشل انکوائری نہیں کروائی جائے گی انصاف نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کیوں ظلم ہوا، کس کے کہنے پر ظلم ہوا، کس کی جو ہے وہ اجازت سے ظلم ہوا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے وہ تشدد کرتے تھے، نظر ہی نہیں آتا تھا کہ ظلم کر کون رہا ہے، وہ جو ظالم ہے وہ ہے کون، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور اتنا ظلم کیا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کیونکہ یہ فیصلہ ہے اس کے خلاف ریٹ پٹیشن فائل ہو سکتی ہے، یہ ریویژن کا فیصلہ تھا اس کے خلاف ریٹ پٹیشن ہو سکتی ہے۔ جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا، ڈائریکٹ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے، جو ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ سیشن جج کے فیصلے کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں اب جانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ علم تھا، جب میرے جیسے ایک عام طالب علم، قانون کے طالب علم کو یہ اندازہ تھا کہ 3 گھنٹے کا جو ٹائم دیا گیا ہے تو یہ معاملہ کہیں خراب ہوگا اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ جب ہم جانتے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم بھی جانتی تھی کہ اتنے مدلل دلائل ہونے کے باوجود اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے درخواست تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، اس درخواست کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے زیبا چودھری صاحبہ نے جو اپنا فیصلہ لکھا ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کی بات یہ درست ہے کہ تفتیش میں ابھی ناقص ہے اور جب تک ملزم کی کسٹڈی نہیں دی جائے گی تفتیش مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور جو پروسیکیوٹرز کی طرف سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ جج عدنان صاحب تھے جنہوں نے اس دن ان کی درخواست خارج کی تھی، کیونکہ چھٹیاں ہیں تو جج تبدیل ہو رہے ہیں، ڈیوٹی جج ہر 4 دن کے لیے ایک جج صاحب ڈیوٹی جج کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ جج صاحب اور تھے جنہوں نے ان کی درخواستیں، وہ دونوں جو آنریبل جج صاحب تھے جو ہمارے نظام کا ایک ستارہ ہیں، جنہوں نے اس دن سارا دباؤ مسترد کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی درخواست خارج کی اور جو ریویژن پٹیشن تھی وہ بھی خارج ہوئی تھی۔ آج جن کے پاس کیس کی سماعت تھی وہ زیبا چودھری صاحبہ تھیں جن کے پاس ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ جو شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی ہیں وہ آج سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے انسانی حقوق کی اس کے سامنے پیش ہوئی اور جو چیئرمین ہیں سینٹ اس کمیٹی کے ولید اقبال ان کی سامنے وہ پیش ہوئیں اور سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ شہباز گل کی ڈرائیور کی اہلیہ کی جانب سے بریفنگ میں انسانی حقوق کی پامالی کے متعلق بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ انسانی حقوق کمیٹی میں اپنے والدین، بھائیوں اور بچی کے ہمراہ پیش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دیوار پھلانگی گئی، بغیر وارنٹ دروازہ توڑ کر گھر میں 3 تھانوں کی پولیس داخل ہوئی۔ ایک خاتون پولیس اہلکار موجود تھی مگر ایک مرد پولیس اہلکار نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور سائرہ ظفر یہ بتاتے سینٹ کی کمیٹی میں رو پڑیں۔ جس طریقے سے جو کمیٹیاں ہیں، جیسے جو نور عالم خان ہے وہ بیٹھ کر کبھی کسی کو بلاتا ہے کبھی کسی کو بلاتا ہے، تو جو سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کمیٹیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف جن کمیٹیوں میں بیٹھی ہے، خدا کے لیے کوئی تو کام کریں۔ آپ لوگوں نے سوائے ٹویٹر کے علاوہ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی کو کارکردگی کرنی ہوتی ہے، آپ عمران خان کو مینشن کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ خدا کا خوف کریں، پریکٹیکلی کچھ کریں۔ لوگ آپ کو اس لیے نہیں وزیر بناتے، آپ کو اس وجہ سے نہیں MP MNA یا منسٹر بناتے کہ آپ ٹویٹر پر بیٹھ کر ان کو خبریں دیں۔ خبریں دینے کے لیے باقی دنیا تھوڑی ہے،
آپ تو کام کریں، آپ کا کام نظر آنا چاہیے، آپ کو بولنا نہ پڑے، آپ کا کام ہوتا نظر آنا چاہیے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے، زیبا چودھری صاحبہ کا جو فیصلہ ہے اس کی مصدقہ کاپی اپلائی کی ہوئی تھی، وہ تھوڑی دیر میں مل جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف آج ہی درخواست پر اگر آج سماعت نہیں ہوتی پھر تو کل پہلی سماعت ہوگی، نوٹس ہوگا اور اتنے میں 2 دن کا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ اگر آج ہی عدالت سماعت کرتی ہے اور تب تک جو حکام ہیں اڈیالہ جیل کے، پنجاب حکومت سے کہہ کے اڈیالہ جیل کے حکام حوالگی پینڈنگ رکھتے ہیں، فارمیلٹیز میں، ٹیکنیکلٹیز میں کچھ دیر کے لیے پینڈنگ رکھتے ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف وہ درخواست لے کر جاتی ہے اور وہ آج اس پر سٹے آرڈر جاری کر دیتے ہیں، اس آرڈر کو سسپینڈ کر کے کل کے لیے نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور شہباز گل کو منتقل نہیں کیا جاتا جیل سے تھانے کی طرف، تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر آج صرف درخواست ہی فائل ہونی ہے اور کل جا کے، اور اس میں میں گزارش کروں گا شعیب شاہین صاحب جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، کہ جناب آپ کر سکتے ہیں، جائیں آنریبل ججز کے چیمبرز میں اور ان سے گزارش کریں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، قوم کی امیدیں اب آپ سے ہیں، اب آپ انصاف دیں۔ اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، شہباز گل کے ساتھ وہ کیا گیا ہے کہ وہ انتہائی پریشان اور وہ ہمت ہار چکا ہے، کوئی بھی بندہ اتنا تشدد نہیں برداشت کر سکتا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو چیزیں بڑی خراب ہو جائیں گی۔ قوم پہلے بہت مایوس ہے، ڈسہارٹ ہے، اور ان چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔